العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے اور آج انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے. سورہ انبیاء اور سورہ حج کے اوپر یہ مشتمل ہے. سورہ انبیاء کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی میں دنیا کی زندگی کی زوال کی زبردست تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں ہے اور اعراض کی ہوئی ہے. یہ غفلت ہی ہے کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ بڑے بڑے موبائل ہیں اور پیج کے اوپر پیج، وہ ویڈیو کے اوپر ویڈیو ٹرن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے، مدہوش ہو رہے ہیں. گیموں کے اندر ایسی بیزی، دنیا کی زندگی کے اندر ایسے مگن کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی یہی انسان کی اصل متاع ہے، اور یہی انسان کے پاس ایک سرمایہ ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے. مشرکین مکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض لگاتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہے تو پیغمبر کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا کہ جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان ہی تھے، اور اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیجتے. لیکن چونکہ زمین کے اوپر انسان بستے ہیں تو انسان ہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا تاکہ وہ اللہ کا پیغام ان بندوں کو وہ سنائے اور سمجھائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس قرآن میں کہ اس میں ہمارا ذکر موجود ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. تو اس کتاب کے اندر ہمارا ذکر ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر اس میں فٹ ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اپنے گھر سے، مسجد نبوی میں آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں 2 رجسٹر تھے، اور فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے یہ ان لوگوں کا رجسٹر ہے جو جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کا پورا شجر نسب. اور فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، نہ اس کے اندر کمی ہوگی نہ اس کے اندر زیادتی ہوگی. یہی لوگ جو ہے یہ جنت میں جائیں گے. ان کے بائیں ہاتھ میں ایک اور رجسٹر تھا، اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا لسٹ ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے. ان کا پورا شجر نسب، باپ دادا کے نام، پردادا کے نام، اور پھر ان کی پوری ہسٹری. فرمایا کہ نہ اس کے اندر کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پھر عمل نہ کریں. فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ جس نے جہنم میں جانا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عمل کرو. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں. اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور جہنم والے عمل کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گویا کہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس کتاب کے اندر آپ سے پچھلے لوگوں کا ذکر موجود ہے، آپ کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور آپ کے درمیان جو تنازعات آ جاتے ہیں اس کا فیصلہ کیوں کر ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ بھی اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ کائنات یہ کھیل تماشا نہیں ہے.
یہ کوئی کیلنڈر ایک اکیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بس اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا بنائی اور یوں ہی چھوڑ دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی چیز عبث اور فضول پیدا نہیں کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ چھپکلی یہ کیوں کر پیدا کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اب یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقصد ہے، اس کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی چھپکلی کو تو اپنے مقصد کا، اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں پیدا کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کیا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ اس کا کیا مقصد ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو، مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی چیز اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ عبث اور فضول نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ہر ایک جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ کائنات کے اندر جو پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، اور جو کوئی بھی چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیحات کی اور پاکی بیان کیے ان سب کچھ نے جو آسمان اور زمین میں ہے، تو سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیحات، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اس کائنات کے اندر جانتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیحات بیان کرنی ہے۔ تو ہر ایک چیز وہ اپنی زندگی کا مقصد جانتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک اور بادشاہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ آسمانوں میں بادشاہ ہے وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ زمین کے اندر جو انسان ہماری طرح انسان وہ بڑے بن جاتے ہیں اور ہمارے اوپر حکم چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زمین میں بھی میں خدا ہوں، آسمانوں میں بھی میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرا حکم مانا جائے گا، آپ سب میری رعیت ہیں، آپ سب میرے بندے ہیں۔ اور انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نائب ہے۔ یعنی یہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی مقرر کردہ قانون کے مطابق، حدود و قیود کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ تمام رسولوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے توحید کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ دین اللہ کی نزدیک صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام کی معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، اور اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا مادہ پیدا کیا جائے۔ دین ایک تھی اور ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نزدیک دین صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ سرنڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے، سر تسلیم خم کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے۔ شریعتیں مختلف ہیں، پچھلے پیغمبروں کی اور پچھلی امتوں کی شریعتیں مختلف تھی، دین ایک ہی ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے قانون اور قاعدہ وہ مختلف امتوں کو مختلف دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، یہ زمین اور آسمان یہ پہلے ایک یونٹ تھی، ایک چیز تھی، بالکل انڈے کی مشابہت۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک دھماکے کے ذریعے سے جدا کر دیا، جس کو یہ لوگ بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ تو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکور کر دیا کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ پوری کائنات یہ بالکل ایک یونٹ تھی، بعد میں ایک دھماکے کے ذریعے سے یہ جدا ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا وہ لوگ جو کافر ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آسمان اور زمین اور یہ کائنات یہ ایک یونٹ تھی، ایک چیز تھی، ہم نے اس کو جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر ایک چیز، ہر ایک جاندار چیز کو پانی کی ذریعے سے زندگی دی. کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا ابھی بھی ایمان نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 95 اور 96 میں، 1917 میں اعلان بلفور ہوا، ڈکلیریشن آف بلفور. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو فلسطین میں ایک ملک آپ کے لیے آباد کریں گے اسرائیل کے نام سے. 1917 میں یہ معاہدہ ہوا. تو اس وقت جب یہ معاہدہ ہو گیا تو علامہ محمد اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اپنا ایک نظم کہا تھا، اور اس کا وہ شعر بانگ درا صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلو. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے لشکر کل گئے ہیں، مسلمانوں قرآن کے اندر حرف ینسلون کی تفسیر پڑھ لو، کہاں پر سو گئے ہو. اور ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء جو ہم آج آپ سنیں گے آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ، جس بستی کو ہم نے تباہ کیا ان کے اوپر ہم نے یہ بات حرام کر دی أَنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ کہ یہ اس بستی میں واپس نہیں آ سکیں گے. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھل نہ جائے اور ہر اونچی گاڑی سے وہ دوڑنا پڑے، تب تک یہ لوگ اس بستی کو واپس نہیں آ سکیں گے. یہ بستی کون سی بستی تھی؟ یہ بستی یروشلم ہے. کون سی بستی ہے؟ یروشلم. جو 2000 برس پہلے جب یہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، ان کے اوپر دشمن آ گئے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، اور پھر ہم اپنے دشمنوں کو اُولی بأس شدید جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے آپ کے اوپر مسلط کریں گے. بابل والوں کو اور بخت نصر کو اور رومنس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کی اینٹ سی اینٹ بجا دی، وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، گویا کہ ہلاکت ہو گئی ان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا. کون سی بستی؟ یروشلم. وہاں پر کون تھے؟ یہ لوگ تھے. یہ اس بستی میں واپس نہیں آ سکیں گے جب تک یاجوج اور ماجوج کھل نہ جائے. تو 2000 برس بعد ان کی واپسی ہوئی ہے وہاں پہ. اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو علامہ اقبال نے اس وقت خبردار کر دیا کہ ان کے وہ لشکر کھل گئے ہیں، یاجوج اور ماجوج گوگ اینڈ میگوگ کے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذکر ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج اور ماجوج کے جو لشکر ہیں وہ جب بحر طبریات سے گزریں گے تو ان کا آخری آدمی کہے گا کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی وہ سارا پانی پی جائیں گے. بحر طبریات کدھر ہے؟ بحر طبریات فلسطین میں ہے اور ان علاقوں میں ہے جہاں پر ان کا قبضہ ہے، اور اس کو انگلش میں سی آف گیلیلی بولتے ہیں، سی آف گیلیلی. وہاں پر 1948 میں جو واٹر جو اس کا لیول تھا وہ 248 میٹر تھا، 248 میٹر.
اور ابھی 41.5 میٹر پانی اس میں رہ گیا ہے. تو یہ وہ ساری پیشنگوئیاں گویا کہ بہت قریب آ چکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. ہم نے کل پڑھا کہ سورہ کہف میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج گوگن میگاگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو آج پوری دنیا فساد سے بھر گئی ہے. خوراک کے اندر فساد ہے، انسانی تعلقات کے اندر فساد ہے، معیشت کے اندر فساد ہے، انصاف کے اندر فساد ہے، ہر ایک چیز کے اندر فساد آ چکا ہے. اور یاجوج اور ماجوج کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے. یہ جو ہمارا ایک غلط تصور ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہے، ہماری طرح ہی انسان ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے یافس کی اولاد ہے، انسان ہی ہے. تو ہماری طرح ہی انسان ہے. اور یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کے لیے جو ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی تھی، آہلی دیوار، وہ اب ختم ہو گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور نیند سے اٹھے، بڑے پریشان حال تھے، اور فرمایا کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے. تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی، آج اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. یعنی 1400 ایئرز اگو وہ اس دیوار کو ختم کر رہے تھے، اور وہ آج چونکہ سیٹلائٹ ہے، زمین کا کونا کونا انہوں نے چھان مارا ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ریلیز ہو چکے ہیں. اور وہ جو قرآن فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں ہے. تو وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کا دن ہے، بہت قریب آ لگا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تب کھلیں گے جب وہ واپس آ چکے ہیں. تو وہ واپس آ چکے ہیں تقریباً 70 برس پہلے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہاں والوں کے لیے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت اس کی تفصیل میں جائیں گے. ابھی سورہ حج یہ اس کا ایک حصہ مکہ مکرمہ اور دوسرا حصہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقیدہ توحید، دوبارہ اٹھائے جانا، قیامت کے دن جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہجرت اور جہاد، حج اور قربانی کی شرعی احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. اور اس سورہ کا آغاز انسان کو چونکا دینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بہت ہی زبردست انداز میں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے. حج کے مناسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ حج کا جو عبادت ہے اس کا جو سمری ہے، اس کا جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے اور جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. لیکن یہ حج کے لیے جب انسان جاتا ہے تو اس میں وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس میں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے تو روزے کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس میں اپنا سفر کرتا ہے تو جہاد کی سی مشابہت ہے، سختیاں اس کو آتی ہے، اور اپنا علاقہ چھوڑتا ہے تو ہجرت سے اس کے اندر مشابہت ہے. تو یہ گویا کہ کمپریہنسو، بہت جو ہے یہ کمپریہنسو عبادت ہے حج. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من حج البیت
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو حج کا ارادہ کرے تو وہ نہ بے حیائی کی کام کرے، نہ گناہ کے کام کرے، اور نہ وہاں پر وہ جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں اور مباحثے کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قربانی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اور حج کے موقع پر، تو اس کی روح اصل وہ ہے تقوی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ کو آپ کی قربانیوں کا گوشت نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تقوی پہنچتا ہے، آپ کی خدا ترسی، خدا کا خوف. عرب کی جاہل کیا کرتے تھے عرب کی جاہلیت کے دور میں کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے تو اس کا خون اور اس کا گوشت لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر تھوکتے تھے اور پھینکتے تھے کہ اللہ کو ہمارا یہ قربانی اور اس کا یہ گوشت اور اس کے خون پہنچے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ اللہ کو آپ کی قربانیوں کا یہ گوشت اور اس کا یہ خون نہیں پہنچتا، لیکن جو آپ اللہ کے نام پر جو ذبیحہ کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، تو اگر جتنی آپ کے اندر خدا ترسی ہوگی، اللہ کی خوف اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہوگی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہنچتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، دفاع کا حق دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ آپ اگر اپنے عزت، اپنی مال اور اپنی دین کے بچاؤ کے لیے آپ دفاع کریں گے تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی میرا مال چھینتا ہے، میرے مال کے اوپر غاصب بندہ ہے، میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ لڑو. اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس کو قتل کیا تو فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر مجھے قتل کیا تو فرمایا کہ تم شہید ہو. اسی طریقے سے اپنے مال کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنی دین کے لیے انسان اگر کوئی اس سے لڑتا ہے تو اس کو دفاع کا حق ہے اور اس کو دفاع کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان کو جہاد کی ذریعے سے نہ روکتا تو زمین فساد سے بھر جاتی ہے. اور یہ جو عبادت خانے ہیں جس کے اندر یہودی عبادت کرتے ہیں، عیسائی عبادت کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارے ملامت ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو موافق بنا ہے کہ یہاں پر زندگی انسان کے لیے آسان ہو جائے. اور ان احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے. اور آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، اوروں کے آگے جھکتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تو اپنی خوراک سے ایک مکھی دور نہیں کر سکتے. یہ تو انہوں نے تو کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو خود پیدا کی گئی ہیں، تو آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ انسان کی تباہی، انسان کی بربادی یہی سے شروع ہوتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے. دیکھیں اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ بت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، مٹی سے بناتے تھے، پتھر سے بناتے تھے، لکڑی سے بناتے تھے، اور پھر اس کے آگے پوجتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بیوقوف تھے، لیکن اگر ان کی سوچ کو آپ دیکھیں تو انہوں نے جو مورتیں بنائی تھی، جو بت بنائے تھے، جو بت تراشے تھے، وہ پیغمبروں کے تھے، نیک لوگوں کے تھے، اچھی لوگوں کے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ شیطان جب وہ فوت ہو گئے نیک لوگ یا پیغمبر، تو شیطان ان کے پاس آیا کہ دیکھیں جس طریقے سے یہ پیغمبر یا یہ نیک لوگ آپ کے درمیان موجود تھے تو آپ کی عبادت کے اندر شوق و ذوق ہوتا تھا. ابھی یہ فوت ہو گئے تو آپ ایسا کریں کہ ان کی کوئی تصویر، کوئی بت نما چیز بنائیں، اپنے سامنے رکھیں، تو آپ کی عبادت کے اندر وہی خلوص اور وہی جذبہ ہوگا، وہی خشوع اور خضوع ہوگا. تو انہوں نے اس طرح کر دیا. پھر جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اولاد آ گئے، تو شیطان ان کے پاس پھر آئے کہ دیکھیں آپ کے باپ دادا نے ان کو پوجا ہے، ان سے دعائیں مانگی ہیں،
اور اس طریقے سے یہ لوگ شرک اور بت پرستی کا ان کے اندر آغاز ہوا. آج ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک قبر پر عرس منایا جاتا ہے. زندہ پیر اور غوث اعظم اور دستگیر، یہ نام دیکھیں. غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی فریاد سنتا ہے. غوث اعظم جو سب سے زیادہ لوگوں کی فریاد سنتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. انہوں نے قبروں کو اور پیروں کو وہ نام دیے ہیں. دستگیر اور آستانہ، یہ جو آستانے بنائے ہوئے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بنائے ہوا ہے کہ جی میں تو پہنچا ہوا ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے، میری بیعت کریں گے، تب آپ کی دعائیں اللہ سنے گا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کو دلیل لے آنی چاہیے. قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. یہ خود پیسے کا بازار گرم کر رکھا ہوا ہے، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں باطل طریقوں سے. اور قرآن اس کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو نہ پکارے. جو یہ جاتے ہیں قبروں کی طواف کرتے ہیں، قبروں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور یہاں یہ پیر حضرات بہت سارے میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، محافل میں بلاتے ہیں. لیکن جو انصاف کی بات ہے اور جو قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بیعت میں آ جائیں تو مرید اگر عبادت نہیں بھی کر رہا، دعائی نہیں بھی کر رہا، تو جو ہم دعائیں کر رہے ہیں اس میں اس کا حصہ ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. بھائی کہاں پر لگا ہے؟ یہی سی وہ گمراہی کا وہ راستے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب آپ سیدھے راہ سے بھٹکتے ہیں تو جو کوئی بھی آپ کو بتائے گا آپ اس کے پیچھے چلیں گے. قرآن نے اس کی سختی سے ساتھ تردید کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو لوگ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کا جواب لیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ان کو چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دے اور میرے کے اوپر ایمان لائے، شاید کہ کامیاب ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو کیوں نہ ڈائریکٹ اس رب سے مانگے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت کے اوپر بہت بڑا کرم اور ان کی بہت بڑی رحمت ہے کہ میڈل مین کو درمیان سے نکال دیا ہے. آپ کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے رابطے کرنے کے لیے، کسی پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی حافظ صاحب اور امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں. یہ جو میڈل مین بنتے ہیں نا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی جس طریقے سے آپ وزیر اعظم کے پاس اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ وزیر کے ساتھ ملیں گے، پھر اس کے سیکرٹری کے ساتھ ملیں گے، پھر اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ملیں گے تو آپ کا رابطہ کرائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہم حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، تو ہمارا چونکہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کا رابطہ کرائیں گے. یہ ساری بکواس کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری میڈل مین جو ہے نا وہ درمیان سے نکال دیے ہیں. ہر ایک آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ مجھ سے مانگو اور میں آپ کی پکار کا جواب دوں گا. یہی سے انسان کی وہ گمراہی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی تباہی. اور یہی شیطان لوگوں کو لیے مزین کرتا ہے یہ چیزیں. اس وجہ سے تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بہت سے علماء، بہت سی پیر، بہت سے مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے، لیکن ہم خود اگر گمراہ اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر رکھا ہے اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ امت وہ تباہی اور بربادی کی گڑھوں کے اندر وہ جا رہی ہے. شعبدہ باز بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کے اندر دھکیل رہے ہیں اور حق بات لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں.
کیوں؟ لوگ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دور۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ نماز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور بلائی کے کام اور اللہ کی راہ میں جدوجہد، اللہ کی راہ میں کوشش، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرو جس طرح اس کی راہ میں جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کامیابیاں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کا حق پہنچا دیا ہے، آپ کو میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی نے بکری اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور مجھے آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر میری مدد کر، کسی نے جو ہے گائے اپنے پشت پر اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے اونٹ، اور آ کر مجھے آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، آپ کو حق پہنچا دیا ہے، اب آپ خود عمل کرو، سیکھو اور عمل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، ہمارے دلوں کا نور بنا، آنکھوں کا سرور بنا، ہمارے غم کا مداوع بنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات اس کی تلاوت کریں۔ اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاك الله خير۔ جی جی، میں یہ